نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو بہت زار و قطار رو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کو دیکھ کر خود رقت میں آ گئے اور اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے اور اب میں اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں اور بہت پریشان ہوں۔ آپ مہربانی فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت عمر بھی اس وقت رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو کسی گناہ کے کر لینے کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہا تھا تو اس نوجوان کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس نوجوان کو اندر بلا لو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نوجوان آیا تو اس نے داخل ہوتے ہی رونا شروع کر دیا۔ پھوٹ پھوٹ کر آپ علیہ السلام کے پاس وہ نوجوان رونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو چکا ہے کہ جو تو اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرا گناہ کرسی سے بھی بڑا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے شرک تو نہیں کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کیا تو نے کسی انسان کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ پھر ایسا کون سا گناہ تجھ سے ہو چکا ہے کہ جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے اور اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ اب اس نوجوان نے اپنے گناہ کے بارے میں بتایا، کہنے لگا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ گناہ میں یہ کر چکا ہوں کہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کیا کرتا ہوں، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا ہوں اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی فوت ہو گئی۔ میں اپنی عادت کے مطابق رات کو قبرستان چلا گیا، اس کا کفن اتارا اور جب کفن اتار کر جانے لگا اس نوجوان لڑکی کے جسم پر جب میری نظر پڑی تو شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور اس نے مجھے گناہ کرنے پر ابھارا۔
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پلٹا اور میں نے پلٹ کر اس مردہ لڑکی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا، اور جب میں اس گناہ سے فارغ ہوا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو اور مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ اے اللہ کے بندے، تو نے تو مجھے مردوں کے مجمع میں برہنہ کر دیا ہے، اور کل قیامت یہ دن اللہ کے حضور حالت ناپاکی میں کھڑا ہونے پر مجھے مجبور کر دیا ہے۔ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا روب ہے کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب اس نوجوان نے اپنی کارگزاری سنائی، اپنے اس گناہ کے بارے میں بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سن کر بہت تعجب ہوا، اور آپ علیہ السلام نے بھی خود فرمایا کہ نوجوان، تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا کام کیا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ تو نے بڑا گناہ کیا ہے، تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا آپ علیہ السلام کی خدمت سے چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات آپ علیہ السلام کے مبارک منہ سے نکل جائے کہ جو میری بربادی کا سبب بن جائے۔ وہ نوجوان آپ علیہ السلام کے پاس سے نکل کر سیدھا پہاڑوں کے اندر چلا گیا۔ 40 دن تک وہ وہیں پہاڑوں میں رہا، وہاں نمازیں بھی پڑھتا، رو رو کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی بھی مانگتا۔ اس نوجوان کو سخت ندامت تھی، بہت شرمندہ تھا، رو رو کر اپنے اللہ کو مناتا رہا، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا رہا کہ اے میرے مالک، میں تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا، اور انہوں نے بھی یہ فرما دیا کہ تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ، اب میں اور کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ نوجوان اسی طرح آہوزاری کرتا ہوا اللہ سے معافیاں مانگتا رہا، اللہ کو مناتا رہا۔ جب 40 دن گزر گئے تو 40 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو اللہ کا سلام پیش کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ اے محبوب، آپ بتائیے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو روزی آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ ہی روزی عطا فرماتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے پوچھا ہے کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری مخلوق کے گناہوں کو اللہ نے ہی معاف کرنا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی ہے کہ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اس نوجوان کی معافی کی خوشخبری اللہ کے نبی کو سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ رب العزت نے تیری معافی کو قبول کر لیا ہے، تیرے رونے دھونے اور تیری عاجزی کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور اللہ نے تیری مغفرت کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہوتی ہے کہ انسان چاہے کتنا بڑا بھی گناہ کیوں نہ کر لے، لیکن اللہ رب العزت معافی کے دروازے کو کبھی بند نہیں فرماتے ہیں۔ بندہ سچے دل سے
نادم ہو کر اللہ سے معافی تو مانگ کر دیکھے، پھر دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کیسے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرمائے اور اپنی گناہوں سے پکی سچی توبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔